دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ، کافروں کی دوستی میں دوڑ لگا رہے ہیں، ان سے تعلقات ہر طرح۔ اتنی بھی غیرت نہیں ہے تمہارے اندر کہ سفارتی تعلقات اسے کاٹ دو؟ فرانس والوں نے جس طرح کیا، کچھ آنکھیں تو دکھا دو نا۔ اللہ پاک مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی مغفرت کاملہ فرمائے، انتقال ہو گیا۔ بریلیوں سے ہمارے اختلاف ہے، چھوٹے موٹے مسائل میں کچھ اختلاف تو ہمارا ہے، لیکن پھر بھی ایک نر کا بچہ ہمارے دیوبندی سر نیچے ہے ہمارے۔ کہاں گئے ہم لوگ دیوبندی، کہاں گئے؟ دیوبند کا ایک مقام تھا، ایک نام تھا۔ آج امریکہ سے پتہ کرو، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ مجھے شیعہ نے مجھے مات کر دیا، یا کسی نے، یا یہ ہے کہ کسی اور جماعت نے، یا کسی اور فرقہ نے، یا یہ ہے وہ بھی بتائے گا کہ مجھے دیوبند۔ امام حرم عبد الرحمن سدیس چند سال پہلے دیوبند گیا، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ایک زمانے سے سنتا تھا کہ دیوبند کیا ہے، آج پہلی مرتبہ ہندوستان آ کر دارالعلوم دیوبند کو دیکھا ہوں، میرا ایمان ٹھنڈا ہو گیا۔ اختلاف ہے جس طرح، لیکن چھوٹی موٹی، اللہ غری کے رحمت کر دے۔ اب ہماری حکومت کو بڑی خوشی ہوگی، دشمنوں کو بھی بڑی خوشی ہوگی، لیکن آج قوم سوگوار ہے، اور آج ہم ان کی مغفرت کے لیے آپ حضرات دعا بھی فرمائیں، اور یہ بھی دعا فرمائیں اللہ ہم میں بھی کچھ ایسے مرد مجاہد پیدا کر لے، اس قسم کے لوگ بھی ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جو غریب نے ادھر نہ دیا، جو کچھ کیا، وہ یہ چند لوگ ہیں۔ حضرت کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا دے، اور اس قسم کے کافروں کی تعلقات سے اور ان کو اس طریقے پر اپنا پارٹنر بنانا، ان منحوسوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ خاکوں کے حوالے سے اور جو حرمت رسول تھی ان کے حوالے سے بے شمار تقاریر ہیں خادم حسین رضوی صاحب کی، اور ہر جگہ بالکل کھل کر وہ بات کرتے ہیں، کہیں پر بھی وہ کسی سے کوئی بات کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، بہت سارے ہمارے لوگ بڑا لبرلزم کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اگر ہم ان کا تقدس یا ان کی جو حرمت ہے، اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہ زندگی کس کام کی ہے؟ یہ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس پر پھر ایک بڑا سوالیہ نشان لگتا ہے۔ اور خادم حسین رضوی صاحب کی سوچ کیا تھی کہ جب وہ ان مظاہروں میں آتے، جب وہ اس حوالے سے آواز بلند کرتے، تو ایک تقریر میں اپنی ایک گفتگو میں وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں اتنا چیختا ہوں، اتنا اونچا بولتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میری کوئی نس پھٹ جائے یہ بات کرتے ہوئے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں، ایسی زندگی کا میں نے کیا کرنا جہاں پر میں حرمت رسول کے لیے کچھ کر نہ سکوں سوائے گفتگو کے۔ تکرار کر رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ایسی زندگی کی، بالکل، اور میں اتنی تقریریں کرتا رہا ہوں، اس طرح بولتا رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں یا مر جاؤں، پھٹ جاؤں، میری نس پھٹ جائے، مجھے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس لیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا سوائے اس کے کہ یہ تقریریں کر رہا ہوں۔ اور جن لوگوں نے کرنا ہے ان کے بڑے مسائل ہیں، ان کی بڑی مصلحتیں ہیں، جب ان سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں ڈپلومیسی کی باتیں بتاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا کیا قصے کہانیاں سناتے ہیں، ان کی کبھی لینگویج کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہوں گا، میں سوچ رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یہ لکھ دیا کہ خادم حسین رضوی صاحب جو تھے وہ یہ سب کچھ ایجنسیوں کے کہنے پہ کرتے تھے، اور ان کا کام حکومتوں کو گرانا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہ فوٹیج دیکھیں، اگر ان لوگوں کو دیکھیں، خادم حسین رضوی کی آوازیں دیکھیں، اور اگر ان کے دنوں میں کچھ تھوڑا سا بھی ضمیر ہے، تو شاید انہیں کچھ شرمندگی آ رہی ہو، شاید وہ اپنے اس کیے پر پچھتا رہے ہوں کہ اللہ کے حضور تو جواب دینا ہے نا جب وہاں پر ہم پہنچیں گے۔ خادم حسین رضوی نے جو کچھ کیا، مینار پاکستان، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا بڑا جنازہ یا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا، اور میں آپ کو وہاں کا وہ سین وہ آپ کو دکھاتا ہوں،
وہ کیفیت آپ اس کو اندازہ کر سکیں کہ خادم حسین رضوی ایک شخصیت، لیکن وہاں پر جو لاکھوں لوگ جمع ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے لاہور گونج اٹھا، پوری دنیا گونج اٹھی. یہ جو ایک تحریک جس کا آغاز خادم حسین رضوی نے کیا ہے، حرمت رسول پر کوئی پاکستانی، کوئی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. بڑی ہم نے منافقت کی، اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے، ہم نے نہیں اسکرین پر دکھایا. ہماری مصلحتیں ہمارے آڑے آئی ہیں، لیکن اور شاید یہ جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے، ان کی جو ہمارے دلوں میں جو محبت ہونی چاہیے، ان کے نام کے لیے، ان کی عزت کے لیے جس طرح ہمیں قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہمارے شاید ہم اس سے بہت دور چلے گئے. خادم حسین رضوی صرف حرمت رسول کے حوالے سے ان کے یہ خیالات نہیں تھے. اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اس کو بڑی پوری تیاری کے ساتھ انہوں نے اس کو پڑھا تھا. شیخ الحدیث تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بات عوامی زبان میں کرتے تھے، اور عوامی زبان میں بات کرنے والا اشرافیہ کو تو پسند ہی نہیں آ سکتا. اگر آپ کسی بڑی لابی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، اگر بڑا بڑا انٹرسٹ گروپ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ زیرو ہیں. آپ بھلے وزیر اعظم بھی بن جائے، آپ زیرو ہیں، کیونکہ اس ملک میں مافیا کا راج ہے، ان لوگوں کا راج ہے جو میڈیا کے ذریعے لوگوں کو چڑھاتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے گراتے ہیں. ایک شخص جو محکمہ اوقاف پنجاب کا ملازم تھا، جو پنڈی گھیپ میں پیدا ہوا اور پیر مکی مسجد داتا دربار صاحب کے ساتھ وہاں پر وہ امام مسجد تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے سلمان تاثیر کا والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے پورے پاکستان کا دورہ کیا اور بات انہوں نے حرمت رسول کی. اس پر انہیں نوٹس ملے، ان کی نوکری چلی گئی، نوکری کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. اور پھر جب جہاں پہ وہ جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے، دل سے بات کرتے تھے، لوگ ان کی طرف امڑتے چلے آئے. اور ایک معمولی، لیکن یہاں پر وہ لوگ، وہ بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے بڑے سیاستدان جو ہم پر مسلط ہیں، کوئی کسی کی پیداوار ہے، کوئی کسی کی آغوش میں اس نے پرورش پائی، کوئی کسی کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے، ان سب نے ڈس اون کیا. اور یہ کہہ کر یہ گفتگو عام، جب بھی ہم بھی دوستوں میں بیٹھتے، لوگوں سے ملنے جاتے، تو وہ جو اشرافیہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اعتراض کیا، او جی یہ خادم حسین رضوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، او جی بس یہ اب ہم کیا کریں. کیا لینا دینا ہے ہم نے فرانس سے؟ اور جو ان کی آخری بات تھی، بیمار تھے لیکن اس کے باوجود آئے، اور کوئی کہیں پر بھی انہوں نے کسی طرح بھی کوئی نرمی نہیں دکھائی، کوئی کمزوری نہیں دکھائی. اب یہ بات جو وہ کر رہے تھے اپنی تقریر میں کہ اس ملک کو قائد اعظم نے اور علامہ اقبال کا جو ویژن تھا، جو حاصل کیا تھا، وہ روٹی کے لیے حاصل کیا تھا. وہ اپنی زندگی اپنے عقائد، اپنے مذہب کے مطابق گزارنے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا. کیا ہو رہا ہے پڑوسی ملک میں، بھارت میں؟ میں آپ کو ابھی ایک خبر وہاں کی میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ خادم حسین رضوی صاحب یہ جو بات کر رہے تھے، جو مسلمانوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے. یہ آپ خبر جو ایک بھارت کی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک بیکری ہے جس کا نام کراچی بیکری ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی اس بیکری کا نام تبدیل کرنا چاہتی ہے. کراچی پاکستان کا شہر ہے، وہ بھارت میں اس نام سے بیکری نہیں بننے دینا چاہتے. ذرا وہ جو بھارتی میڈیا نے یہ خبر دی ہے، یہ کلپ میں نے نکالا ہے، میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو میں نے خادم حسین رضوی صاحب کی جو ساری آپ کو گفتگو سنوائی ہے، آپ کو پتا چلے کہ کیوں نبی کی حرمت ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، کیوں پاکستان کے لیے ہمیں کسی طرح کا بھی جو معاشی کوئی ہمیں فائدہ یا نقصان نظر آ رہا وہ نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ یہ ملک جو تھا یہ مذہب کے نام پر بنایا گیا، عزت سے زندہ رہنے کے لیے اپنے اقدار کے مطابق. ہمارے ہاں ہم جاتے ہیں، کئی جگہ پہ ڈھاکہ بیکری ہے، ہمارے ہاں کئی جگہ پہ بمبئی بریانی ہاؤس ہے. کبھی آپ نے کسی پاکستانی کو، مسلمان کو دیکھا یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ بامبے ہاؤس ہے جی، اس کا آپ نام تبدیل کر دیں، یہ ڈھاکہ سویٹ ہے جی، اس کا آپ نام تبدیل کر دیں؟ ہم یہ نہیں کرتے. لیکن
یہ میں نے جو آپ کو جو خبر اور جو فوٹیج، اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہی ہے. اور اس ملک کو بچانا، یہ جو ملک قائم کیا گیا تھا اسلام کے نام پر، اس کو اس کے اصل آئیڈینٹی کے ساتھ بچانا کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے. جو لوگ پاکستان کی فوج کو برا بلا کہتے ہیں، جو لوگ پاکستان کے اداروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جو لوگ میرے ان جوانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری سرحدوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ، ان کو اس بات کا یا ادراک نہیں ہے، یا اگر ادراک ہے بھی تو پھر کسی اور کے ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں. اس ملک کو بچانا اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اب میں آپ کو، جو میں نے آغاز میں کہا کہ خبریں بہت آ رہی ہیں کہ جی سعودی عرب میں بھی اسرائیلیوں سے ملاقات، یو اے ای نے ریکگنائز کر لیا، بحرین نے ریکگنائز کر لیا، اور یہ جو ایک ویسٹرن کلچر ہے، اب جو حرمت رسول کی بات کرتا ہے اس کو آرتھوڈاکس کہا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. او یار، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یار، چھوڑیں یار، آزادی ہے، آپ کرنے دینا، زندہ رہنے دیں لوگوں کو، اور نکالیں مذہب کو یار، کہاں مذہب آپ نے بیچ میں گھسیڑ دیا. یہ عام لوگ گفتگو کرتے ہیں. میں آپ کو عرب کے کسی شہر کی میں نام نہیں لیتا، سب ہمارے دوست ممالک کے، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ اب وہ کس طرف جا رہے ہیں. میں یہ اس لیے بڑے دکھ سے یہ دکھا رہا ہوں. مجھے ناچنے گانے میں اگر کوئی ناچتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن یہ کلچرل انویژن ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کلچرل جو انویژن ہے، جو ہمیں ہمارے مذہب سے دور لے جا رہا ہے، یہ لبرلزم ہے. حرمت رسول کو چھوڑ کے، اور جو لوگ جو حرمت رسول کی بات کرے اس کو ہم پابندی لگائیں اور پوری دنیا میں یہ کلچر ہم پروان چڑھائیں. یہ وہ ہے کیا یہ ہمارا مستقبل ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے. اس لیے کہ جو قربانیاں دے کر جو یہ ملک حاصل کیا گیا وہ اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا. یہ ملک، اس جگہ، یہاں پر کبھی بھی حرمت رسول کے حوالے سے، ہمارے مذہب کے حوالے سے، یا جو ہماری جو آئیڈینٹی ہے ایز اے مسلم، اور جو ٹو نیشن تھیوری ہے جس کے تحت یہ ملک بنا، کبھی بھی اور نہ ہی کبھی کوئی اس کا سوچ سکتا ہے. السلام علیکم ویورز. بہت سے دوستوں نے مولانا خادم رضوی صاحب کی رحلت پہ بات کرنے کو کہا ہے. تو ایک بزرگ تھے، عالم دین تھے، اور دیکھیں بات سنیں، کوئی کتنا بھی اختلاف کرے، میں نے جو سچی بات ہے مجھے تھوڑی سی اداسی کہ مجھے اگر اندازہ ہوتا کہ خلق خدا اتنا پیار کرتی ہے ان سے تو شاید میں بھی ان سے جا کے ملتا. مجھے سچی بات ہے اندازہ نہیں تھا. اور اس سے بھی جو بہت بڑی اور حیران کن بات کہ جس بندے سے خلق خدا اتنی تعداد میں محبت کرتی ہو، اس بندے کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا. میں نہیں جانتا یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ہل کے رہ گیا. مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے پاس کرائے کا گھر بھی پورا نہیں تھا، اور وہ کسی کرائے کے مکان کے اپر پورشن میں رہتے تھے، اور ان کی ویل چیئر کو اٹھا کے لے جایا جاتا تھا. میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو فائنینشیل ہائیجین ہوتی ہے، یعنی جو بندہ مالی حوالوں سے صاف ستھرا ہو، میرے نزدیک تو 90%، اور خاص طور پہ اس زمانے میں تو 99%، آنکھیں بند کر کے بندہ، آپ کو کوئی فکری اختلاف ہو سکتا ہے ٹھیک، لیکن بہت بڑی بات یہ ایک نقصان ہے. یہاں ایک عجیب و غریب سا سلسلہ ہے، یہاں کوئی مذہبی اسکالر چلا جائے، کوئی انٹلیکچول رخصت ہو جائے تو اس کو وہ کوریج نہیں ملتی ہے. ایک بیچارہ ٹٹ پونجیاں سیاستدان چلا جائے تو اس کی لیڈ یا سپر لیڈ وغیرہ بھی آپ جانتے ہیں کیا ایٹیچیوڈ ہے. لیکن بہرحال اٹس اے گریٹ لاس ڈیفینیٹلی. اور میں ایک اور بات بتاؤں، آپ کی
آپ کے سوال کے جواب میں کہ میں ان کی کچھ باتوں سے میرا اختلاف ضرور تھا، لیکن میں نے ہمیشہ ان کو بڑا ایک وجیح، ایک خوبصورت، ایک پرکشش انسان، تو اتنی جس بندے میں ایک رب العزت نے اتنی اپیل رکھی ہو، حالانکہ میں نے ریئل لائف میں نہیں ان کو دیکھا، تو بہرحال اس پہ میں کیا، میری بساط کے ہم نے کیا تبصرہ کرنا، تو اٹ واز اے لاس. اور مجھے اندازہ، اور پھر جوانی میں میرے لیے یہ بھی حیرت انگیز بات تھی کہ ہی واز اونلی 54. تو اور ہمارے ہاں یہ جو کمیونٹی ہے ہمارے مذہبی اسکالرز وغیرہ کی، ان کا تو تام جھام ہوتا ہے بھائی، ان کی تو ایک اپنی یہ 5 اسٹار قسم کے لوگ ہوتے، تو اتنی پاپولیرٹی اور اتنی میس اپیل کے بعد بھی ان کا جو لائف سٹائل مجھے بتایا گیا ہے، اس کے بعد تو سچی بات ہے میرا اپنا دماغ گھوما ہوا ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ان کی ہر مشکل آسان کرے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. اٹ واز ڈیفینیٹلی اے لاس. نہایت دکھ اور افسوس کی آج بات ہے. ہزار خوف ہوں مگر ہو زباں دل کی رفیق. مسجد کے دل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر حرمت رسول کی سب سے طاقتور، سب سے گرجدار، سب سے توانا اور بریلوی مسلک کے عصر حاضر کا سب سے بڑا رہنما آج اس دنیا سے چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خادم حسین رضوی اس وقت حرمت رسول کے لیے کھڑا تھا. بعض لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، ہم غلط کہہ رہے ہیں. حرمت رسول کے لیے خادم رضوی اس دن بھی کھڑا تھا، اور وفا کے رستے کا ہر مسافر یہی کھڑا کہے گا کہ خادم رضوی تم کھڑے تھے جس وقت مضبوط ٹانگوں والے، مالشے کرنے والے اور مالشے کروانے والے، مضبوط ٹانگوں والے حرمت رسول کا سودا کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ معذور ٹانگوں سے معذور حرمت رسول کے لیے چل رہا تھا. ٹانگیں نہیں تھیں مگر چل رہا تھا. اور خادم حسین رضوی، آپ اس کے ساتھ لاکھ اختلاف کریں، آپ اس کے ساتھ لاکھ عقیدے کے مسائل کہیں، لیکن ہمارے دل سے اس کی وہ تقریر نہیں نکل سکتی جس وقت اسی کے مکتب کے، اسی کے مسلک کے بعض بدبختوں نے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کی تھی. تو خادم رضوی نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے، اور کس انداز میں کہے تھے. اللہ کی قسم، شان صحابہ کے لیے، حرمت رسول کے لیے اس آدمی کا کردار کیسا تھا. مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے ہم تو چلو اپنے ممبر اور محراب کے اوپر وہ الفاظ نہیں کہتے، لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں. اس نے کہا تھا سیدنا معاویہ پہ بھونکنے والوں، در تمہارے اوپر تف ہو، اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو، اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو. یہ الفاظ کس کے تھے؟ اپنے ہی مسلک کے رہنماؤں کے خلاف. اس نے اس آواز کو اٹھایا کہ سیدنا معاویہ کے خلاف جو بکواس کرے گا وہ دنیا کا سگ تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح آج وہ دنیا سے گئے ہیں تو ہر دل ان کی اس بات کا معترف ہے کہ حرمت رسول کے لیے ان کا کردار تھا، دفاع صحابہ کے لیے ان کا کردار تھا. ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے میرے بھائیوں، دنیا میں رہنا کسی نے نہیں، لیکن تاریخ میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں جو ہر خوف کے سامنے، ہر جبر کے سامنے، جب ہر طرف خوف کا سناٹا ہو، جن کی آواز توانا ہو، جن کی آواز بلند آہنگ ہو، پھر لوگ بھی انہیں یاد رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، ہفتے کو لاہور شہر نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ خود گریٹر اقبال پارک جو ہے اپنے تنگی دامہ کی شکایت کرتا نظر آیا. یہ جنازہ تھا ایک ایسے عاشق رسول کا کہ جس نے پوری قوم کے اندر عشق کے جذبات بھر دیے. مسلسل جد و جہد اور ایک کم عرصے کے اندر ایک شخص آتا ہے اور پورے پاکستان کے دلوں کو جیت لیتا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جس طریقے سے قوم اس کو اس دنیا سے رخصت کرتی ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے.
اور جنازہ تھا جناب خادم حسین رضوی صاحب کا، اور اس سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے وہ اسلام آباد میں حرمت رسول کے حوالے سے دھرنا دیے بیٹھے تھے، اور وہ گفتگو کیا کرتے تھے. ان کی گفتگو کا مرکز اور محور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عشق رسول تھا. آج ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے کہ وہ کیا جذبہ اس قوم کے اندر بھر گئے. آج ہم تحریک لبیک پاکستان کے نومنتخب امیر اور ان کے صاحبزادے حافظ سعد رضوی سے بھی بات کریں گے، لیکن کچھ گفتگو اس جنازے کی کر لیتے ہیں. اور یہ صاحب، میں نے تو اپنی ہوش کے اندر اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا. میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ. میرا خیال ہے اس پورے ایریا کے اندر میں نے خمینی کا دیکھا جنازہ، اور ناصر کا ہم نے ہر زمانے میں شروع ہوا تھا. یہ جنازہ پاکستان کی تاریخ کا، اس ایریا کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جنازہ ہے. بے شک. لوگ اکثر اوقات بعض دفعہ کہتے ہیں معیار حق کا ہے باطل ہے، وہ تو اپنی جگہ ہمارے لیے ہمارا دلوں کا مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں نے شیخ مجیب کو دیکھا، میں نے بھٹو کا جلسہ دیکھا، کئی دیکھے تھے لاہور شہر کے اندر. بے نظیر کا 86 سب سے بڑا جلسہ تھا، وہ دیکھا، مینار پاکستان تھا. عمران خان کا 22 سال کا. اس جنازے کے سامنے وہ جسے کہتے ہیں نا جلسیاں نظر آتی تھی. میں ڈی جی آرکیالوجی رہا ہوں. بادشاہی مسجد جو ہے پوری اگر کھول دی جائے تو 1,20,000 آدمی نماز پڑھتا ہے، اور جنازہ کی صف آدھی ہو جاتی ہے. میں 2 لاکھ کے قریب ہو گئے. حضوری باغ سارے کا سارا 1.25 کلومیٹر کے قریب ریڈیس کا وہ پارک ہے. باقی ساری چیزیں دادا صاحب کے علاقے تک لوگ، اس طرف شادرہ تک لوگ ڈیم پیک. یعنی کم از کم 30 لاکھ ٹریڈیشنل ایسٹیمیٹس کے حساب سے زیادہ کہا جا سکتا ہے. 20 سے 30 لاکھ. میں اپنے اس کیلکولیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو ہم ڈپٹی کمشنر کے طور پہ کیلکولیٹ کیا کرتے تھے. لوگ تو اس کو بہت زیادہ کہتے ہیں، وہ خیر ایگزیجریشن کی بات ہے. اتنا بڑا مجمع پاکستان کا کوئی لیڈر جمع نہیں کر سکا. تو یہ ان سارے لوگوں کے لیے میرے خیال ہے تماچا ہے ان کے منہ کے اوپر کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان میں جو ہے یہ دینی طاقتیں کہاں ہیں اور جو قوتیں کہاں ہیں. اور میں ذرا وہ ایک دفعہ آخری جو خطاب ہے جو فیض آباد میں نے کیا، بڑا کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، ہماری جو ایجنسیاں ہیں یہ حکمرانوں کے سامنے دیوار بن جاتی ہیں اپنے جھوٹ سے. یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی پاپولیرٹی کا لیول کیا ہے، اور یہ صورتحال جس کی وجہ سے وہ ایکشن لیتے ہیں. یہ ان کا علامہ صاحب کا آخری جو رسمی ہے. ہماری تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں. سدا بادشاہی میرے رب کی ہے. جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے. جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو، اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، گراؤ جلاؤ بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا. ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی یہ بات. کل جو ظلم تم نے کیا، یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے، اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک. ایک دن تو عدالت لگنی ہے نا. کوئی بات نہیں. یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں. میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی. آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ کو. ہاں جی وہ بتائیں. جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی. حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا. کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں. آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی. جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا،
کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے, یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے. ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے, ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس سفیر نکال دو, بات ختم. ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے داخل ہونا, ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا, جی یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے, کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا, کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا, کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا, اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے. یہ تو لگنا ہے. جی آریہ صاحب, یہ ہے المیہ. اور یہ المیہ اتنا بڑا, آپ دیکھیں فضل امان کا جلسہ ہوا ہے, ایک شیل نہیں ہوا. فضل امان کا دھرنا ہوا ہے, ایک شیل نہیں ہوا. عمران خان کا 26 دن دھرنا ہوا ہے, کسی نے شیل نہیں پھینکے. ٹھیک, اس کے بعد تمام جتنے, کیا صرف لبیک یا رسول اللہ کہنے کے والوں کے اوپر تم لوگوں کو شیل ڈالنے؟ یہ ہے اس کی بات. اور یہ ساری پاکستان کے اندر آپ تو سوچ سکتے, کوئی بڑا بیوروکریٹ ایسا نہیں جس نے مجھے اس دن سے فون نہیں کیا, جس دن سے یہ ہو گیا کہ اوریہ صاحب ہم تو بے یار و مددگار ہیں, یہ اتنا بڑا ہجوم. یہ ہے وہ خوف, ان کو اندازہ نہیں اس خوف کا کہ یہ کر. اور ممتاز قادری سے علامہ صاحب نے کام شروع کیا. ممتاز قادری کا جنازہ آگ لگا سکتا تھا پورے ملک کو, انہوں نے کنٹرول کیا. ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, آگ لگا سکتا تھا وہ جنازہ, کیونکہ یہ وہ تو وہ شخصیت ہی اور تھی. غازی الدین کے بعد دوسرا بڑا جنازہ وہ بن رہا تھا وہاں کا. پورے پرامن واپس آ گئے. اس کے بعد پچھلا دھرنا جس وقت سے گئے ہیں, اور اس کے بعد جو اس کے اوپر جو کوئی شیلنگ ہوئی ہے وہ سب کچھ ہوا ہے. پھر یہ آخری دھرنا تو حیران کن, ایک سفیر کو آپ نے واپس بھیجنا ہے, کس لیے واپس بھیجنا ہے؟ آپ کو نہیں برا لگتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیرس شہر کے اندر جو ہیں وہ خاکے بن رہے ہیں, اور آپ انڈیا کا سفیر تو بلا لو, اس لیے کہ آپ کا پڑوس میں آپ کی جنگ چل رہی ہے, اس کو بھی حمایت کرتے ہیں, بلاؤ. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس انڈیا کے مسلمانوں سے کم ہے؟ ساری امت تباہ و برباد ہو جائے, ناموس اس کے باوجود بھی زیادہ ہے. لیکن آپ نے فرانس کے سفیر میں کوئی 3 مہینے کہہ رہا ہے, کوئی 2 مہینے کہہ رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے. اس وقت میں کہہ رہا تھا, اور یہ بیچارے اٹھ کے آ گئے کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا میسج پہنچا. یہ سرخرو ہیں, یہ روز حشر سرخرو ہیں. لیکن وہ بات صحیح ہے کہ وہ بلی کو عذاب دے. خان صاحب شاید یہ ساٹھ ہو تو وہ چلائیں کہ یہ جب وہ کہا کرتے تھے یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے. خان صاحب میرا خیال ہے خان صاحب کی بات 22 سال لگائے تھے تم نے, اور جلسی کی تھی اس جنازے کے مقابلے میں. یہ ہے تمہاری اوقات. سنائیں جی خان صاحب کی بات. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اور اس فیصلے کا جو ایک چھوٹے سے طبقے نے رد عمل دیا, جو یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں, آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے, یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. اچھا, ووٹ بینک کی بات کی کہ یہ آگے ووٹ بینک کے لیے ووٹ بینک ہے, اور اب آئندہ جو ہم اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں 5ویں نمبر پر, پنجاب میں 30ویں نمبر پر, اور صرف 1 سال پرانی پارٹی, 2018 کا انتخاب, 1 سال پرانی پارٹی. عثمان صاحب 1 سال پرانی پارٹی. اچھا, کتنے الزامات لگے تھے کہ جی نون لیگ کی سیٹیں توڑنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے, کوئی کہتا فوج نے, یعنی ایک آخری ویڈیو جو ان کے جس پہ آج کل لوگ چلا رہے ہیں بہت زیادہ, جس نے کہا نواز شریف سے میں کہتا ہوں تو بھی بتا دے تمہیں کس نے بھیجا تھا, باجوہ نے یہ کیا تھا, پھر میں بتاؤں گا, پھر مجھے فیض آباد کس نے بھیجا. اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ پھر بات کے وہ چلاتے نہیں ہیں, اور تمام میرے ساتھ خود بھی, کہ مجھے تو روحانی لیول پہ دھرنے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے روحانی طور پہ لوگوں نے بتایا تھا کہ جاؤ, اور میں رسول اللہ کی اس حکم کے اوپر چل رہا ہوں, وہ کسی فوج کے کہنے کے اوپر نہیں, کسی اس کے کہنے. لیکن آج ہمارا پھر بھی یہ 2 نمبر قسم کا طبقہ جو ہے جو پاکستان کے اندر, اسی بندے کو ہمارا سیکولر لبرل, آج جتنی خوف زدہ چیز ہے, آپ اندازہ کریں کہ جتنی گالی خادم رضوی صاحب کی جنازے کے بعد سیکولر لبرل لوگوں نے دی ہے, ٹویٹس میں دی ہے. وہ ایکسپلوڈنگ مینگو والا جو کیا نام ہے اس کا, اس نے اتنا گندا کالم لکھا, اتنی غلیظ زبان استعمال کی ہے, پتہ نہیں کون اس کو ادیب اور سمجھتا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا ادیب ہے. اور بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ان کی اوقات اور یہ ان کی زبانیں اور یہ صورتحال. لیکن میں ایک بات بتاؤں, پاکستان کی تاریخ میں
बड़े सगीर पाक व हिंद की तारीख में पाके इतने थोड़े अरसे में इतना लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना वार बनाना, उनकी लिए जान देने के लिए जज्बा पैदा करना। कोई किसी की, आप ज्यादा करें, पार्टी की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पार्टी का कोई नेटवर्क नहीं है कि आप कहें, कोई बसें लेके नहीं आया था यहां पर, कोई जुलूस लेके नहीं आया था, किसी ने ऐलान नहीं किया था कि जनाजा किस दिन होगा क्या। और एक और चीज, वाहिद पार्टी पाकिस्तान की जिस पे 99% मीडिया ने पाबंदी लगाई, वाहिद पार्टी, हर बंदे की गुफ्तगू चलाई है, जिसके 4 वोट थे उसकी भी गुफ्तगू चलाई है, जिसके 6 वोट थे भी उसकी गुफ्तगू चलाई है। बाकी कार तक सिर्फ खादिम हुसैन रिजवी का बाइकाट था, उसके बावजूद भी तमाचा मारा है उससे तुम्हारे लोगों के मुंह के ऊपर। चलें और ये सब, ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे तहरीक लब्बैक के नौ मुंतखब अमीर और साहबजादे खादिम रिजवी साहब के हाफिज साद रिजवी। खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ है गुज़िश्ता रात, और बड़े आलिम थे और बड़े आशिक़ रसूल थे, नामुस रिसालत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सिपाहियों में से थे। सारी उम्र उन्होंने इस पे, उस इख्तलाफ किसी को हो सकता है, किसी बात से इख्तलाफ हो सकता है, तरीक़ाकार से इख्तलाफ हो सकता है, किसी और चीज़ से हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनका इखलास शक व शुबे से बालातर था और हमेशा उनकी आवाज़ सबसे ऊंची आवाज़, जबकि सब आवाज़ें खामोश हो जाती थी और कोई बोलने वाला ना रहे तो जो इंसान बोल रहा और जो उसके ऊपर बात कर रहा हो तो उसका बड़ा दर्जा होता है। अल्लाह जल्ल शान उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे, कमियों को ताहियों से दरगुजर फरमाए। और ये जो जज्बा है जो उनकी वजह से बहरहाल ताज़ा हुआ पिछले 3-4 सालों में, लोगों के अंदर ख़त्म नबूवत के हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से एक बेदारी पैदा की। देखें, जो हम सारे लोग घरों में बैठने वाले, हमें तो सच्ची बात यह है कि कोई हक़ ही नहीं है कि हम किसी के ऊपर तबसरा करें। मैदान में जो लोग होते हैं, बाहर निकलते हैं, कमियां भी हो सकती हैं, कोताहियां भी हो सकती हैं, उस तरीक़ाकार से किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये मामलात आखिरत के अंदर खुलेंगे और आखिरत के अंदर पता चलेगा कि किसकी सही को, किसकी कोशिश को, किसकी मेहनत को, किसके इखलास को, किसकी कुर्बानी को, किसके जज्बे को अल्लाह जल्ल शानहू ने क्या वज़न दिया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर उसकी कोशिशें कैसी मकबूल। ये सारे मामलात ऐसे हैं जो कि आखिरत में, इसलिए इसमें हमें बहैसियत मुसलमान हमें हुस्न ज़न करना चाहिए, अच्छा ज़न रखना चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए कि हो सकता है इन चीज़ों, ये लोग मुखलिसीन जितने भी जो लोग अपना काम इखलास से कर रहे होते हैं, उसमें इंसानों की कमियां कोताहियां अगर बशरी तकाज़ों के तहत कुछ हो भी जाएं तो अल्लाह ताला के यहाँ मामला बिल्कुल और तरह का होता है। लेकिन जो मैं जब भी सुनता था उनकी बातों को तो दिल में ये हमेशा आता था कि ये बातें, जो बंदा दिल से बातें कर रहा होता है तो बात उसी तरह की होती है। बाकी उनका एक अपना लबो लहजा था, एक अपना उनका अंदाज था, अवामी खुतबा अवाम की ज़बान के अंदर गुफ्तगू करते हैं, तो इसलिए उसमें एक बहरहाल एक बड़ी ऊंची और तवाना आवाज़, एक ऐसी जुरतमंद आवाज़, बेबाक और बेखौफ आवाज़ जो है वो कल खामोश हो गई और सारी उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के तराने गाते हुए पूरी उम्र इसी काम में गुजरी, सारी सुबह से लेकर शाम तक, जिस तक किसी इंसान का यही वजीफा हो। अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। कोई शक नहीं, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी बहुत बाकमाल आदमी थे और मुझे अफसोस है कि मैं बहुत सारा उनके बारे में अब जान रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारी उनकी वीडियोस अब देखी हैं उनकी रहलत के बाद। इसका इम्पीटस बना था वो जम्मे गफीर जो हमने जनाजे की शक्ल में देखा कि इतने लोग, जिस बंदे के इतने फॉलोअर्स हैं, वो खुद कैसा बाकमाल आदमी होगा। और इंशाल्लाह आई विल पे अ विजिट टू हिज प्लेस, उनके साहबजादे से भी मिलने जाऊंगा फातिहा खानी के लिए। मुझे चंद दिन पहले रोका था उनके उन दोस्तों ने कि वहां पे बहुत रश होगा, इसलिए आप नहीं जा सकेंगे या मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मैं भी कोरोना ज़दा हूं, यू नो दैट, मैं एक्स्ट्रा इसकी केयर करता हूं क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी उनसे मुलाकात होती। तो ये एक ऐसी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो सकी और मेरा नहीं ख्याल था कि ये उनके जाने का वक्त, तो अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर कर रखा होता है, लेकिन ही वॉज क्वाइट यंग, मतलब अपने मिड 50s में एक बंदा दुनिया से पर्दा कर गया और कितने फॉलोअर्स को पुरनम छोड़ गया। आज एक अफसोसनाक खबर भी है और वो ये है कि अहले सुन्नत के एक अजीम रहनुमा अल्लामा खादिम रिजवी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں ایک دیوبندی مکتبہ فکر سے ہوں اور وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تھے، لیکن ناموس رسالت کے لیے ان کی جو کاوشیں اور کوششیں تھی اور ان کا آخری زندگی کا جو عمل تھا وہ بھی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے روڈ اور چوک پر نکلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیں، کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے، مولانا خادم رضوی نے 3-4 سال کے اندر اپنی اہمیت اس قدر راسخ کر لی تھی کہ ان کے ذکر کے بغیر پاکستانی سیاست اور خاص کر مذہبی سیاست کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے 3-4 سال کے اندر اپنے بہت سے مخالف بھی پیدا کیے، لیکن بہت سے حامی بھی پیدا کیے۔ 2018 کے الیکشن میں وہ ایک آندھی اور بگولے کی طرح آئے، اور جہاں انہوں نے 2 سیٹیں لی وہاں انہوں نے بہت ساری سیٹوں کا بیلنس اور توازن جو ہے وہ بھی بگاڑ کے کئی لوگوں کو جتا دیا، کئی کو ہروا دیا۔ تو مولانا خادم رضوی اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اور ان کی جو کمٹمنٹ تھی عشق رسول کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ اس کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے، اور اس سرزمین پہ شاید ہی ان سے کوئی بڑا عاشق رسول تھا۔ اور آخری دنوں میں وہ پھر ایک فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے راول پنڈی سے واپس آئے، اپنی ڈیمانڈز بنوائیں اور پرامن طریقے پر واپس آ کر اپنی جو زندگی ہے وہ خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ دیکھیں، علامہ خادم رضوی صاحب جو تھے وہ جامع صفات شخصیت تھے، کوئی ان سے اختلاف کرے یا اتفاق کرے، ان کی بہت ساری چونکہ زندگی کے پہلو تھے، وہ خود کہتے تھے کہ میں ذرا سخت ہوں، تو اس لیے ظاہر ہے کئی لوگوں کو ان سے اختلاف پیدا ہوتا تھا، انہوں نے دھرنے بھی دیے، لانگ مارچ بھی کیے، لیکن بات اصل میں یہ تھی کہ 3-4 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے نہ صرف ملکی سطح پہ اپنا نام بنایا، بلکہ ان کی جو خاص کاز تھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کمٹمنٹ کے حوالے سے وہ پاکستان میں سر فہرست رہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی زندگی کا محور و مقصد صرف یہی تھا۔ علامہ اقبال کے بلا مبالغہ انہیں ہزاروں اشعار فارسی کے اور اردو کے یاد تھے، اور اسی طرح انہیں احادیث جو تھیں وہ کئی صفحے احادیث کے یاد تھے۔ عالم باعمل تھے، اور انہوں نے پوری ایک ٹیم تیار کی نوجوانوں کی جو کہ ان کے مشن کے لیے ان کے ساتھ تھی، لیکن اب پتہ نہیں ان کا یہ مشن جو ہے کون جاری رکھے گا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی پارٹی کی تنظیم ڈھیلی ڈالی تھی، اس میں مرکزی کردار وہی تھے، اور ان کے بعد شاید ہی یہ تنظیم جو ہے وہ سروائیو کر سکے۔ ہاں، ان کے صاحبزادے ہو سکتا ہے یہ چلا سکے۔ دیکھیں، جو علامہ خادم حسین رضوی تھے وہ بیسیکلی محکمہ اوقاف کے ملازم تھے، اور بہت سال انہوں نے بڑی خاموشی سے زندگی گزاری، بس ایک مسجد میں درس دیتے تھے، لیکن جو ہی عشق مصطفیٰ کا معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے اپنی سرکاری نوکری کو چھوڑا، اور سرکاری نوکری چھوڑ کے آزاد زندگی بسر کی، اور ایک طرف غازی علم دین شہید اور اس کے علاوہ جتنے عاشق رسول تھے وہ خود ان کی جو یوم وصال مناتے تھے، ان کے عرس کرواتے تھے، مختلف جگہ پہ انہوں نے جا کے اپنی تنظیم کو جو ہے آرگنائز کیا، اور یہ جو فلسفہ تھا عشق مصطفیٰ کا، اس کو فروغ دینے میں ان کا مرکزی کردار تھا۔ اور پھر وہ اس میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی مصلحت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حکومت سے، فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، ہر ایک جگہ، نون سے، مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے بالکل آمنے سامنے معاہدہ رائے کی، اور الٹیمیٹلی اپنی کاز پر وہ ثابت قدم رہے، اور آخری جو ان کا مارکا تھا راول پنڈی کا، اس میں بھی وہ فتح کے پھریرے لہراتے ہوئے واپس آئے اور اپنے سارے مطالبات جو ہے وہ منوا کر رہے۔ میرا خیال ہے یہ ان کی آخری فتح تھی، اس کے ساتھ وہ آرام سے سوئے ہوں گے کہ انہوں نے جو اپنی کمٹمنٹ تھی اس کو آخری سانس تک نبھایا۔ دیکھیں، مولانا خادم رضوی نے بڑے مختصر عقیدت مندوں کا ایک پورے ملک کے اندر گروہ جو ہے وہ پیدا کیا، اور بڑی ان ایکسپیکٹڈ ان کی ڈیتھ تھی۔ ابھی ان کی 54 سال صرف عمر تھی، اور بظاہر وہ بالکل صحت مند تھے اور بڑے جوش و جذبے سے بھرے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے ان کی سڈن ڈیتھ پہ پورے ملک میں ایک جو ہے غم کی لہر جو ہے وہ پھیل گئی ہے، اور اس لیے ان کے عقیدت مند جو ہے وہ پورے ملک سے اکٹھے ہوئے ہیں، اور
امید ہے کہ مولانا خادم رضوی کے جو وارثین ہیں وہ ان کے مشن کو جاری رکھیں گے اور انہوں نے جو محنت کی تھی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھیں گے. دیکھیں وہ جو نماز جنازہ ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح سے کسی کی ونڈیکیشن ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہی رواج ہے, یہی ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا جنازہ ہوتا ہے اتنی بڑی اس کو, اس کی شخصیت کو, اس کی زندگی کو ایک خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. بلا شبہ. تو اتنے سارے لوگوں کا آنا اور خاص کر وہ سب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی میں پورے ہوئے لوگ ہیں. سن کے درمیان جو واحد زنجیر ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح کی ان کی زندگی کی, اگر ان کی کوئی غلطیاں کوتاہیاں بھی تھی تو اللہ ان پہ پردہ فرمائے, اور ان کی جو کامیابیاں تھیں اور ان کی جو خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمائے. دیکھیں جی, یہ اس میں اتنے سارے لوگوں کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ 3 سال کے مختصر عرصے میں مولانا خادم رضوی نے کس طرح سے اپنا حلقہ اثر جو ہے اس کو وسیع کیا. تحریک لبیک پاکستان کے بانی اور سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کا کل شب لاہور میں انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی ملک کی مذہبی, سیاسی اور خاص طور پہ ناموس رسالت کے حوالے سے مزاحمتی تحریک کا ایک عظیم عہد تھا جو گزر گیا. علامہ خادم رضوی اور تحریک لبیک نے 27 مارچ 2016 کو ممتاز قادری کے چہلم سے دھرنا سیاست میں قدم رکھا اور انہیں ایسی پذیرائی ملی کہ نومبر 2017 میں انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے معاملے پر 22 روز کا دھرنا دیا جو تحریک لبیک کی شناخت بن گیا اور اس کی پوری پاکستان میں ایک بہت بڑا اس کا ایک انفلوئنس پیدا ہو گیا. اور ایک دھرنا اس کے بعد ہوا آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف, اور پچھلے ہفتے گستاخانہ خاکوں پر فرانس کے مکمل بائیکاٹ کے لیے اسلام آباد کو نو گو ایریا بنا دیا گیا, اور پھر یہ چوتھا دھرنا تھا. 4 سال میں 4 دھرنوں نے علامہ خادم حسین رضوی کو تحریک لبیک پاکستان کو بے مثال شہرت دی. آپ کی شخصیت, شعلہ بیانی اور بزلہ سنجی کا ایک امتزاج تھا. یقیناً ایک ایسے خطیب تھے جو بہت کم ہی دیکھنے میں آئے ہیں. 54 سالہ علامہ خادم حسین رضوی حافظ قرآن تھے, شیخ الحدیث تھے. آپ نے گجرات سے حسن قرات کی تعلیم حاصل کی اور لاہور کی جامعہ نظامیہ سے درس نظامی کیا. داتا دربار سے متصل پیر مکی مسجد میں امامت کرتے رہے اور تقریباً 2 اشروں سے جامعہ نظامیہ میں تدریس سے وابستہ رہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جوشیلے اور جلالی خدمات میں علامہ خادم رضوی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اور وہ ان کی پہچان بن گئے. بارہا قرآن و حدیث کے حوالے دیتے تھے اور ان کی تقریر اور اس کو سننے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی, اسی لیے ان کے پیروکار پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے. اللہ نے قرآن مجید فرمایا جے مقروض تنگ دست ہوئے نا تو پھر او دے خوشحال ہون تک انہوں مولت دے ہو. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس نے دین کے لبادے میں دنیا کو دھوکہ دیا. حضور نے فرمایا میری طرف الوحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں مبتلا کیے جاؤ گے دجال کے فتنہ کے قریب. حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا. جناب یوسف دی صرف قیمت پہ یہ بازار رب 7 سال قات لے آیا مصر 7 سال قات سالی آ گئی. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میں آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبیے پیدا ہوں گے. ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. 2006 میں ٹریفک حادثے کے بعد ویل چیئر اور معذوری بھی علامہ صاحب کی متحرک طبیعت میں رکاوٹ نہ بن سکی. علامہ خادم حسین رضوی نے 1 اگست 2015 کو لسٹر پارک کراچی میں ایک جلسہ عام میں تحریک لبیک کی بنیاد رکھی اور 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک ملک میں جمہوریت کی ایک نئی حقیقت بن کر سامنے آئی, چونکا دینے والی نئی سیاسی مذہبی جماعت بن کے سامنے آئی اور جس کے ووٹ بینک نے معروف مذہبی جماعتوں کو بھی حیران کر دیا, جبکہ علامہ خادم حسین رضوی کے انداز خطابت نے سیاست و اقتدار اور قوت کے مراکز میں ہلچل مچا دی. آیا جس ملک کا وزیر اعظم 60 لاکھ کی گھڑی پہنے اور گھر کے بچے دودھ اور دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے مر جائیں, ان کو خطرہ تو ہونا ہے مولی خادم کی کرسی سے. جنرال نہ بڑی خفیہ ملاقات کی تھی, کیوں کی لگتا سی تیرا مودی نو گھر بلایا تو تیرا کی لگتا سی اے پیرس بنایا ہے نا لاہور, 24 گھنٹے بارش ہوئی تو کشتیاں چلن لگ پئیاں. اور ساڈا کرکٹ تو ریٹائر ہویا منڈا کی نام ہے عمران خان.
گٹے گوڑے اور رہ گیا اور نہ سکتے نہیں ہوں کہتا میں قوم دی خدمت کرنی. ڈاکو جو ہے وہ قوم کے رہنما بن جائے, بتائیں اس قوم کا کیا بنے گا. اب سندھ سے محمد بن قاسم کے جانشین اٹھیں گے. کرسی جو ہے وہ اسلام کو دینی ہے, مور کرین کے اوپر لگانی ہے. جنہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دیا, ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. علامہ خادم رضوی کی تحریک لبیک پاکستان کی واحد مذہبی جماعت ہے جس نے الیکشن 2018 میں ملک میں سب سے زیادہ امیدوار انتخابی میدان میں اتارے اور تمام مذہبی جماعتوں کے 46% ووٹ ٹی ایل پی کو ملے. تحریک لبیک نے کئی حلقوں میں تیسری پوزیشن لے کے گیم چینجر کا کردار بھی ادا کیا. یقیناً ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت بن کے سامنے آئی تحریک لبیک, جس کا سارا کریڈٹ علامہ خادم حسین رضوی کو ہی جاتا ہے. الیکشن 2018 میں تحریک لبیک کے 566 امیدوار انتخابی دوڑ میں شامل تھے. متحدہ مجلس عمل سمیت تمام مذہبی جماعتوں کو چاروں صوبوں میں تقریباً 52 لاکھ ووٹ ملے, جس میں 5 دینی جماعتوں کے اتحاد MMA کو 26.5 لاکھ اور علامہ خادم رضوی کی تحریک لبیک کو 23,80,000 ووٹ ملے, جو مذہبی جماعتوں کے 46% ووٹ تھے. پنجاب میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے بعد تحریک لبیک نے سب سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے تھے. تحریک لبیک کے امیدواروں نے انتخابی نتائج کا پانسا بدلنے میں اہم کردار ادا کیا. مثال کے طور پر لاہور میں عمران خان نے خواجہ سعد رفیق کو 602 ووٹ سے ہرایا تھا. اس حلقے میں تیسرے نمبر پر تحریک لبیک تھی جس نے 9,800 ووٹ لیے. بالکل اسی طرح سیالکوٹ میں خواجہ محمد آصف نے عثمان ڈار کو 1493 ووٹوں سے شکست دی تھی. اس حلقے میں بھی تیسرے نمبر پر تحریک لبیک تھی جس نے 9,953 ووٹ لیے. کراچی میں تحریک لبیک 2 نشستوں پر کامیاب ہو کر سندھ اسمبلی پہنچی اور ووٹوں کے اعتبار سے شہر کی تیسری بڑی پارٹی رہی. کراچی میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر 10,05,000 ووٹ لے کر تحریک انصاف پہلے نمبر پر, 6,16,000 ووٹ لے کر MQM دوسرے نمبر پر, 3,78,000 ووٹ لے کر تحریک لبیک تیسرے نمبر پر اور 3,70,000 ووٹ لے کر پیپلز پارٹی چوتھے نمبر پر رہی. تحریک لبیک کے امیدواروں نے لیاری میں بلاول بھٹو زرداری, ڈیفنس کلفٹن میں فاروق ستار اور لانڈی کورنگی میں آفاق احمد سے زیادہ ووٹ لیے. پہلے ہی الیکشن میں تحریک لبیک کی جمہوری سیاست میں مقبولیت کی بڑی وجہ, بنیادی وجہ, مرکزی وجہ علامہ خادم رضوی کی بزلہ سنجی, لطیف طبیعت بھی تھی. حضرت صاحب پنجابی زبان میں بھی مزاحیہ چٹکلوں سے لوگوں کے دل لبھاتے تھے, کمال دسترس رکھتے تھے, مجمع کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے اور مجمع ان کے ساتھ جڑ جایا کرتا تھا. قرضے اتارنے دا ساڑھے کول نسخہ میں آج دے رہا مفت, تے سود اسی کوئی نہیں دینا. نگو سود اسی کوئی نہ دینا, چلو اصل پیسے دیاں گے لیکن اس ویلے دیاں گے جس دن ہون گے. جو تڑی دے کھان تے انہاں کہ آؤ بھائی لو جی پاکستان دا قرض اتر نہیں گیا. میں تو اپنے گڈی وچ اچار رکھیا ہویا, جی شاور روٹی نہ دتی نا تے میں جاندے جاندے کسے تندور ہوٹل تے روکنی, میں کہ 2 روٹیاں منڈے لیا کھانی میں ایک ہی ہوندی, 1 روٹی تے 1 اچار دی ڈلی. میرا تو خرچہ ہی دن دا یومیہ جڑا او 6 روپے وے. میں تارے میرے دا تیل رکھیا بھی سچ میں سرے تے بھی او لانا تے منہ تے بھی او لانا. میں زندگی سنے ہی نہیں بھئی کریم کہندے کینوں. اے جڑے لیڈر ہیں انہاں کو طلاقاں پواؤ روزانہ 10-10 20 40 ہزار دے جناب میک اپ کر دین اینج نپ کے نا اینج کر کے تے نال اینو کہو پانی ٹھنڈا ٹھار غوطے 2 دیواں کے 4. مودی تو بولنا کوئی نہیں, پھر تسی خود ہی کہو 10 دے دو 20 دے دو. اے طریقہ ہے مودی نے قابو کرن دا. کیوں جی چس آ گئی کہ نہیں؟ بہر صورت علامہ خادم رضوی کی ایک سب سے بڑی پہچان ناموس رسالت کے لیے انہوں نے جس انداز سے لاکھوں پاکستانیوں کو موبلائز کیا, اس تحریک کو جنم دیا, اس میں بڑا کردار رہا ان کی خطابت کا, جس میں ان کی اپنی علمیت ضرور شامل تھی. یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کو اردو کے علاوہ عربی اور فارسی پر بھی عبور حاصل تھا, مگر اپنی خطابت کے دوران ان کی ظریفانہ گفتگو کے ساتھ جس طرح سے وہ قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ ساتھ کلام اقبال اور شیخ سعدی کے حکایات کو اپنی تقریر میں شامل کیا کرتے تھے, یقیناً یہی وجہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی نامور اور بہت ہی زیادہ سننے والے, بہت ہی زیادہ چاہنے والے ان کے پورے پاکستان میں موجود تھے. کہا اقبال نے شیخ حرم سے, تہے محراب مسجد سو گیا کون,
निदा मस्जिद की दीवारों से आई फरंगी बुत कदे में खो गया कौन। इकबाल कहता तूर मौजे अज गुबारे खानाश और काबरा बैतुल हरम का शानाश। ये मोहब्बत रसूल जेड़ी है ना, जहां के मिल्लत रा हयात अज इश्क़ उस और बरगो साजे कायनात अज इश्क़ उस। इकबाल कल की पे कहंदा दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताएम और जीन जहत ब यक दिगर पैवस्ताएम। ना बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रमेयाहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना। और करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावीले मसाइल को बनाते हैं बहाना। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, कि सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है हल्का दुर्वेशों वो मर्द खुदा कैसा। हल्का दुर्वेशों वो मर्द खुदा कैसा, वो जिसके गरेबा में हंगामा रुस्ता खेज। ये गुफ्तगू थी। अब मगर अब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हम में नहीं रहे। कल नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान में सुबह अदा की जाएगी और यकीनन एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। पूरे मुल्क से लोग इसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। तदफीन कहा यह जा रहा है कि उनके आबाई ज़िले अटक में होगी। आज इस इंतकाल के मौके पर अपने रंजो अलम का इजहार किया है पाकिस्तान की क़यादत ने। सदर डॉक्टर आलिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के अहले खाना के साथ आज ताज़ियत भी की है। आपने देखा नहीं अभी इस जनाजे को, क्या वो कोई अपना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया थे खादिम हुसैन रिजवी? क्या थे वो? मतलब कोई मोइनुद्दीन चिश्ती थे, दाता गंज बख्श थे? बस वो एक बात करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका जिक्र करते रहते थे, यही था ना। बिल्कुल। या इसके सिवा भी ऑरेटर अच्छे थे, हाफजा अच्छा था, इकबाल के शेर पढ़ते थे और कम्युनिकेटर बहुत अच्छे थे और कल्चर को समझते थे, मकामी कल्चर को। कितनी खलकत जमा हुई, कभी ऐसे जनाजा हुआ है पाकिस्तान में? कितने बड़े बड़े लोग उठ गए, ऐसा कभी जनाजा हुआ है? लोगों को समझ नहीं आती। 98% डान के जरीदे हेरल्ड ने सर्वे किया था खुद, और ये कहा था कि अगर ये सर्वे हमने खुद न किया होता तो हमने छापते। ये 20 साल पहले की बात है। 98% लोगों ने कहा हम शरीक कवानीन चाहते हैं। इसराइल का मान लें तो पाकिस्तान की नजरियाती बुनियाद क्या बाकी रहेगी, और कश्मीर पे पाकिस्तान का क्या मुकदमा रहेगा जी? पाकिस्तान के वजूद का जवाब ही खत्म हो जाएगा उस दिन। और कायद आजम ने नहीं, सिर्फ इकबाल ने कहा था 1935 में, उम्र उनकी 60 बरस हो चुकी थी, बीमार वो रहते थे, गला उनका खराब था, घर से निकलते नहीं थे, मगर कहा कि मैं इसको रोकने के लिए, वो बना तो 48 में, उसके 13 साल बाद उन्होंने कहा मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। कायद आजम का रवैया इतना सख्त था कि किसी की जुर्रत नहीं थी कि इसके सिवा कोई दूसरी बात करे। तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब इंतकाल फरमा गए कल। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। कमाल शख्सियत और उनके चाहने वाले पाकिस्तान में, दुनिया भर में, उन सब से ताज़ियत। गुज़रे चंद सालों में ही अल्लामा साहब सामने आए, खादिम हुसैन रिजवी साहब, और एक अजब बात यह कि वो आज मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, तमाम मसालिक के लोग गमज़दा, और किसी भी मकतब फ़िक्र से हों, वो सब के सब आज गमज़दा थे। बल्कि आपको मैं अजीब बात बताऊं कि जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर भी इनका जो जिक्र है वो ज़ाहिर है मजबूरियाँ हैं हुकूमतों की, कि कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई सुपर पावर ना रूठ जाए, कोई ये ना हो जाए, कोई वहाँ पर भी एक बहुत दुख की फ़ज़ा थी हर मुल्क में। और उससे ज़्यादा अजीब बात यह है कि जो मगरबी ममालिक हैं उनके जो सफारतकार या सफारत खानी है, वहाँ पर भी एक, यानी हालांकि उनके बड़ा खिलाफ बोलते थे, लेकिन एक वो एक आप समझें कि सोगवार सी बेचैनी की फ़ज़ा। उसकी वजह ये थी, मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा क्या मुझसे, कहते हैं यार इतना हमने अनकॉम्प्रोमाइजिंग आदमी इस दौर में नहीं देखा, कि जो बिल्कुल किसी भी किस्म का लिहाज ना रखे, किसी जो बात कहनी है खुल के करे, बिल्कुल सीधी बात। और
یعنی اس میں ان کے جو آخری دنوں کی ان کی باتیں ہیں ساری کہ جو کرنا ہے کرو، میں تو اپنے موقع پہ کام، تو وہ اس کی وجہ سے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے آج کی دنیا میں. دیکھیں لوگ کمپرومائزز کر جاتے ہیں، بات ڈر جاتے ہیں، بات دھیمی کر گھبرا جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کا جو موقف رہا، اختلاف کریں ان سے، آپ ظاہر بے شمار لوگ ان سے اتفاق نہیں کرتے. کیونکہ جب اڈیالہ کے دنوں میں، ایک بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑی عجیب سی، پھر ذاتی بات بتا کے، کہ جب نومبر میں یہ واقعہ ہوا نا مجھے اڈیالہ جیل والا، تو بالکل آئسولیشن کی وہ چکیاں تھیں یا جو بھی تھے، تو اس طرف میں تھا اکیلا، اور ادھر 7-8 سیلز ادھر خالی اور 7-8 سیلز ادھر خالی، درمیان میں ایک دیوار تھی، اور دیوار کے اس طرف بھی وہ چکیاں بنی ہوئی تھیں. چکیاں سمجھتے ہیں لوگ جو بھی جیلوں کا انتظام سمجھتے ہیں، وہ جو سیلز ہوتے ہیں. اور یہاں تو بڑے بڑی چکیوں میں اکیلا تھا، لیکن اس طرف جو چکیاں تھیں وہ ایک ایک چکی میں ضرورت سے زیادہ لوگ تھے، اور وہ لوگ تھے تحریک لبیک کے. اور کریک ڈاؤن ہوا تھا بہت بڑا 2018 میں، ٹھیک ہے 2000. اچھا اب یہ ہوا کہ ان کی مجھے پتا تھا کہ وہ ادھر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر کوئی بندہ ہے، کہ میں اکیلا تھا، مجھے اکیلا رکھا ہوا تھا. لیکن ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرا ایک عجیب روٹین بن گیا. وہ روٹین یہ بنا کہ وہ تمام رات جو ہے وہ وہاں پہ درود و سلام ہوتا تھا، اور اس کے بعد نماز، کسی قسم کی کوئی ان کی طرف، یعنی آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے میرا وہاں میرے جو دن تھے وہ ان کی وجہ سے. خادم رضوی صاحب اس کو میں نے یہ بات بتائی جب وہ حیات تھے تو وہ بڑا حیران ہوئے اس بات پہ. اچھا تو ہوا یہ کہ وہاں پہ ڈاکٹرز بھی تھے، وکیل بھی تھے، وہ سارے رکھے ہوئے تھے. تو درود و سلام کی محفل ہوتی تھی، اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت ہوتی تھی سارا. تو میرا وہ وقت اچھا گزرا ان کی وجہ سے، ورنہ وہ میرا وقت گزرنا بڑا مشکل تھا. جتنی تعداد تھی لوگوں کی، یہ صحیح طرح سے بدقسمتی سے جو کیمرے تھے وہ اس کو کیپچر نہیں کر پائے. میں اس کو جلدی سے آپ کو صرف اس لیے بتاؤں کیونکہ ہوا یہ کہ یہ ڈرون کیمرے بھی تھے، اوپر سے جو تصاویر تھیں وہ بھی لی گئیں. لیکن اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی طرف کا کے جو لوگ ہیں، یہ یعنی ایک ہی سائیڈ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اس کو کیونکہ مینار درمیان میں ہے نا، مینار پاکستان، تو ادھر سے ایک شاٹ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی شاٹ ریپیٹ ہو رہا ہے. نہیں، ادھر بھی اتنے ہی تھے، ادھر بھی اتنے ہی تھے، ادھر چاروں طرف سے. اس کو ایکچولی پھر ابھی میری بات ہو رہی تھی مختلف، اور یہ اوپر فلائی اوور پہ، اس کی ایکچولی پاکستان میں تو نہیں، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا، اور ظاہر ہے کہ سہولیات بھی نہیں ہے، لیکن اصل میں اتنا بڑا مجمع تھا کہ جس کو صرف ہیلی کاپٹر سے ہوتا ہے نا. باہر کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ بڑے ہجوم ہوتے ہیں تو پھر ہیلی کاپٹر سے ان کے مناظر کو فلم بند کیا جاتا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ نیچے کتنے لوگ تھے. یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے وہاں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. خادم رضوی صاحب کے، خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے. میں نے ان کے لیے وہاں گاؤں میں ایک نصاب پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ کا، اور دوسرا تو لمبے میں پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ کا. کہ میں ان کو بطور مسلم دیکھتا ہوں، بریلوی، بطور بریلوی نہیں دیکھتا ہوں. بھائی یہ چیز میں اب میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، پیدا تو اللہ کرے، کہ آپ یہ دیوبندیت بریلویت کے چولے اتار دو، مومن مسلم امتی کا چولا پہنو. بہت گراوٹ ہے اس کی وجہ سے. تو میں نے ان کے لیے نصاب پڑھوایا، چونکہ میرے نبی کے امتی اور ایک بڑی ان کی فالوئنگ ہے. دیکھو جو لوگ مثبت ہوتے ہیں نا، ان کا کام زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور زیادہ دیر پا ہوتا ہے. صغیر کی تاریخ جنہوں نے رسالت کے لیے اس طرح معذور ہو کر جہاد کیا ہو اور اپنی جان کا تک نظرانہ پیش کر دیا. اسی میں بیماری آئی اور اسی میں اللہ نے بلاوا
تو اللہ ان کے بیٹے کو ان کا قائم مقام بنائے، ساری صفات عطا فرمائے، مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور ہمیں بھی ایسے ہی ایمان جذبہ جوش نصیب فرمائے، اللہ کے نبی کی اس کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کرتے ہیں۔ میں خصوصاً آیا تھا تعزیت کے لیے، تو میں ان کے بیٹے ساتھ سے اب سب سے اللہ کی تعزیت کرتا ہوں، اور آپ تھوڑی دعا کرا دیں۔ ہدایت اور رہنمائی کی یہ آخری کڑی اور آخری سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ لنا شمس وللآفاق شمس، میرا بھی ایک سورج ہے اور آسمانوں کا بھی ایک سورج ہے۔ حسان بن ثابت نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار فرمائے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی فرمایا کہ لنا شمس وللآفاق شمس، ان کا بھی ایک سورج ہے آسمانوں کا اور میرا بھی ایک سورج ہے۔ وَإِنَّ الشَّمْسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ، یہ جو آسمانوں کا سورج ہے یہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا جو سورج ہے وہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چمکتا ہے۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے شخصیات کو، ہستیوں کو اٹھایا ہے جنہوں نے اس امت کی رہبری اور امامت فرمائی ہے، اور ہماری گواہی ہے تاریخ کی کہ جس رات حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رحلت فرما گئے، تو اسی رات اس دنیا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اس لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کا جو وعدہ تھا کہ میں نے حق کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا، اس طرح ہستیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ حق کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور حق کی نکار اور حق کو بڑھانا اور آگے لے جانے کا اہتمام بھی فرماتا ہے۔ اور اس وقت ہمارے درمیان علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے کم عرصے میں ایک بہت بڑا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ان کی جدائی، ان کی رحلت نہ صرف تحریک لبیک کے کارکنان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اس لیے کہ ہم ایک جسد واحدہ ہے، ہم ایک امت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے، اور امت کی مثال ایک جسد واحدہ کی طرح ہے۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، اس لیے اس کو تقسیم کرنا، اس کو کمزور کرنا، اس کو آپس میں لڑانا یہ ابلیس کا کام ہے۔ رحمان نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا حکم دیا ہے، اور یہ تمام کارکنان جو موجود ہے یہ اللہ کی اس حکم پر لبیک کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کی دین کا مددگار بنو، اور سب یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی دین کے مددگار ہیں اور اس پر ہم لبیک کہتے ہیں۔ لہذا میں اپنے پیارے بھائی، محترم بھائی جناب سعد رضوی صاحب اور ان کے تمام
रफ़क़ाए कार को यकीन दिलाता हूँ, तसल्ली देता हूँ कि जनाब हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह कि उस मिशन के लिए, उस नारे के लिए, उस काम के लिए आप अकेले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला हम और आप अल्लाह के दीन के ग़लबे के लिए मिलकर काम करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, सही करेंगे, नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है। इस वक्त तो मैं आप सब भाइयों से यही अर्ज करूंगा कि मोहतरम भाई साद के वालिद साहब वफात पा गए हैं और मेरी वालिदा, तो हम दोनों इस वक्त यतीम आपके सामने मौजूद हैं और हम दोनों आप लोगों के दुआओं के मोहताज हैं। हमारा जो एक साहिबान था, एक जो छतरी थी, मैं जब घर से वापस आ रहा तो अपने ड्राइवर को समझाया, अब मेरी माँ नहीं है इसलिए संभल के गाड़ी चलाना। तो वालिदैन एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह की रहमत और अल्लाह ताला के बरकत के बाद उसने जो साहिबान और छतरी इंसान के लिए बनाया है वो वालिदैन ही है। लिहाजा हम एक दूसरे को भी दुआओं में याद रखेंगे और आप सबको भी दुआओं में। मैं उस दिन जब ये जनाजा था, मुझे खुद चूंकि घर ही में वाक़या था, मैं बड़ा भाई था, लेकिन हमने जमात इस्लामी के तमाम क़ियादत को, कारकुनान को हिदायत दी कि सवाब की नीयत से इस जनाजे में शिरकत करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूबाई, हमारी ज़िल्ली, हमारी मरकज़ी सारी क़ियादत उधर मौजूद थी। अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि जो मिशन, जो तहरीक जनाब हजरत अल्लामा रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की है, अल्लाह ताला उसको जिंदा रखे। हम सब आपके गम में शरीक हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है, यकीन है कि अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस से नवाजेगा और अल्लाह ताला मेरी वालिदा को भी जन्नतुल फिरदौस से नवाजे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लामा खादिम हुसैन साहब एक बहुत अच्छे मुकर्रिर थे और बहुत अच्छे आलिम दीन थे और उसने कम अरसे में अपनी जमात को बहुत मुतहर्रिक बनाया और वो पंजाबी ज़ुबान में आसान अल्फाज में लोगों को अपना पैगाम देते थे। उनके रहलत से, उनकी जुदाई से हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, एक खिला पैदा हुआ। इसलिए जब बड़े लोग चले जाते हैं बाकी लोग जल्दी उस खिला को पुर नहीं कर पाते। हम उनके पास भी गए, उनके वारिसीन के साथ ताज़ियत भी की पूरी जमात इस्लामी की तरफ से और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इसलिए कि वो जो भी जद्दोजहद कर रहे थे इसलिए कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो, तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। बाकी उसने जो तहरीक चलाई, सही बात यह है कि उन्होंने बहुत मिसाली तहरीक चलाई। हम उनके तमाम तर जद्दोजहद को कदर की निगाह से देखते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि ये मुल्क हकीकी मानों में एक इस्लामी निज़ाम का गहवारा बन जाए, जिसके लिए रज़वी साहब ने बड़ी मेहनत की। आपकी कभी मुलाकात हुई जब वो धरने दे रहे थे या एहतजाज कर रहे थे एज अ दीनी? धरने तो वो भी देते रहे, उससे पहले और सियासी जमातें भी देते हैं। धरने देना कोई नई बात नहीं है। सबसे पहला धरना पाकिस्तान की तारीख़ में काजी हुसैन अहमद साहब ने दिया था 1996 में और धरने का लफ्ज़ लोग नहीं जानते थे, उसने मुतारिफ किया। धरने पहले भी दिए गए हैं, आइंदा भी होंगे, लेकिन ज़ाती शख्सियत की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छे और भले इंसान थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मुस्तफा
ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مختلف سماجی، سیاسی اور مذہبی شخصیات یہاں پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ تعزیت کے لیے آ رہی ہیں. علامہ ساجد الحق صاحب بھی یہاں پر تشریف لے کے آئے، جنہوں نے یہاں پر آ کر ان کے بیٹے علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ تعزیت کی اور علامہ صاحب کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی. ایسے ہی مختلف سماجی شخصیات یہاں پر ان کا آنا جانا یہاں پر لگا ہوا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. تک تو گاڑی میں گیا، پھر راستہ بند، پھر وہاں سے میں پیدل چلتا رہا تو کچھ بھائیوں نے مشورہ دیا کہ وہ چمچی جو رشتے ہوتے ہیں وہ چل رہے تھے تو اس میں بیٹھ جاتے ہیں. تو میں زندگی میں پہلی بار چمچی میں بیٹھا. میں نے اپنے آپ کو کور اس لیے کیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے لوگ زیادہ ملے، کہ مجھے سر رسوائے زمانہ بندہ پتہ جب ہوتا ہے کھلا تو لوگ پھر ملتے ہیں، تو ایک بندے کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں چادر وغیرہ پہن کے، ماسک پہن کے جناب میں جا رہا تھا تو لوگ مجھے پہچان نہیں رہے تھے، اور میں چمچی میں بیٹھ کے ایک حد تک پہنچا، پھر وہاں سے پیدل چلتے چلتے راستے میں کئی لوگ جو مجھے یوں دیکھ رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے، پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ لوگوں نے پہچانا میں نے کہا. بہرحال میں وہاں پہنچا اور جنازہ تاخیر ہوئی. دھوپ شریف اپنے جلوے دکھا رہی تھی، نیند ہوئی نہیں تھی، نزلہ زوروں پر تھا، منہ پر ماسک تھا، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی. کافی دیر میں نے وہاں بیٹھے میں نے کہا بڑی دیر ہو گئی. تو میں نے کہا یار مغفرت بھی چاہیے تو تھوڑی سی برداشت کر. مغفرت بھی چاہیے نا، تو مغفرت اتنی آسان سے نہیں ہوتی. میں نے آج ذرا برداشت کر. بہرحال مجھے یقین جانیے میں نے کہا چلو حج کے دن کو یاد کر لیتے ہیں، عرفات کے میدان کو یاد کر. تو میں نے کہا آج بھوک میں بیٹھے ہوئے چلو اسی وقت کو یاد کرتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت گزر گیا ہے. اور پھر جب واپسی آ رہا تھا تو وہ گیٹ پہ اتنا رش تھا، تو وہاں میں نے کہ کندھے سے کندھے، پیٹ سے پیٹ، سینے سے سینے یہ مل رہے تھے، اور اس قدر رش تھا تو میں اس میں گھسی گیا. اور وہاں بھی مطلب کہ کافی رش تھا، بہت رش تھا. تو الحمدللہ میں وہاں سے بھی گزر گیا. پھر وہاں سے پیدل چلتے جب گاڑی کے پاس پہنچا تو پتا چلا کہ گاڑی جو ہے وہ پولیس والے اٹھا گئے، کیونکہ وہ نو پارکنگ میں کھڑی تھی. تو بہرحال وہ پولیس والے اچھے تھے، اٹھا کے تھانے نہیں لے گئے تھے بلکہ اٹھا کے اس روڈ سے اس روڈ پہ کر دیا پارکنگ. یہ ان کی بھلائی تھی. تو بیچارے وہ تھانے گئے، دوست نے کہاں ہے، وہ تو وہی تھی. بہرحال پھر زندگی میں پہلی مرتبہ میں وہ کون سی کمپنی ہے، اوبر میں بیٹھنے کی سعادت بھی آج مل گئی. سبحان اللہ. طبیعت میری اتنی اچھی نہیں تھی آج، اور آج اتفاق سے 3 پروگرام لیے ہوئے تھے. ابھی ایک پروگرام کر کے آیا ہوں اور یہ دوسرا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک تیسرا. تو میں آج آپ کو بہت زیادہ آپ کو مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ محسوس نہ کر پاؤں. میں ٹھنڈے ٹھنڈے کلام پڑھوں گا آج، آپ نے سننا اور قبول کرنا. قبول ہے؟ قبول ہے اور قبول کیا میں فرق ہوتا ہے. قبول ہے؟ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا. دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا. عزت لایا، عظمت لایا، امن سکون محبت لایا. دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا. دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا. دین آیا، دین آیا، محمد عربی کا دین آیا. دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا. دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک لبیک لبیک
ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। इज्जत लाया, अजमत लाया, अमन सुकून मोहब्बत लाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया।